یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت جرم بن جاتی ہے اور دل کے ہر راز پر چھپا خوف، جنون اور قربانی کا رنگ چھوڑ جاتا ہے۔ شہر کی رات میں ہلکی روشنی، ٹریفک کے شور اور کہیں کہیں بلبوں کی مدھم جھلکیاں ہنا کے دل کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ہنا ایک آزاد اور خوددار لڑکی تھی جو ادبی میگزین میں کام کرتی تھی۔ اس کی دنیا کتابوں، خیالات اور خوابوں کے گرد گھومتی تھی، مگر اس کے دل کے اندر ایک خالی پن تھا جسے صرف محبت ہی پر کر سکتی تھی۔ اسی دوران اس کی زندگی میں آریان آیا۔ آریان ایک نوجوان صحافی تھا جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل کے راز بھی جاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پہلی ملاقات ایک ادبی تقریب میں ہوئی جہاں ہنا کی تحریریں اور آریان کی رپورٹیں سب کے سامنے تھیں۔ آریان نے ہنا کی تحریر کے سامنے رک کر کہا، آپ کے الفاظ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، وہ دل کے راز بھی سناتے ہیں۔ ہنا چونک گئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے دل کی گہرائی کو اتنی شدت سے سمجھا تھا۔ ملاقاتیں بڑھیں، گفتگو محبت میں بدل گئی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور نہ کر سکے۔ آہستہ آہستہ ہنا اور آریان کی محبت شدت اختیار کر گئی۔ جنون کی طرح یہ محبت دونوں کے دلوں میں ایک نیا رنگ بھر گئی، ایسی محبت جو عام نہیں بلکہ خطرے اور راز سے گھری ہوئی تھی۔ لیکن ہر عشق کی طرح یہ محبت بھی امتحان میں پڑ گئی۔ ہنا کے خاندان نے آریان کے بارے میں سنا اور اسے غیر مناسب جانا۔ والدین نے اسے روکا اور کہا کہ آریان کا تعلق ان کے معیار کے مطابق نہیں۔ آریان نے ہنا سے کہا، اگر ہم اس محبت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ہنا کے دل میں خوف بھی تھا، مگر محبت نے اسے جنون کی طرح طاقت دی۔ وہ دونوں راتوں کو چھپ کر ملتے، شہر کی سنسان گلیوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامتے اور ہر لمحہ محبت اور خطرے کے درمیان جیتنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن خاندان نے ہنا کی تلاش شروع کر دی۔ ہنا اور آریان جان گئے کہ یہ محبت اب گناہ بن چکی ہے۔ انہیں نہ صرف اپنا عشق چھپانا تھا بلکہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ رات کے وقت وہ چھت پر کھڑے ہوئے اور شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، ہمیں سب کچھ کھو کر بھی یہ عشق زندہ رکھنا ہوگا۔ لیکن قسمت نے ایک اور امتحان رکھا۔ ایک دن ہنا کے والد، ایک طاقتور شخص، نے آریان کو دھمکی دی۔ شہر کے گوشوں میں آریان کا پیچھا کیا گیا اور محبت کو جنون اور خوف کی حد تک دھکیل دیا گیا۔ آریان نے ہنا کو کہا، ہمیں اب سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا ہوگا، یہ عشق گناہ بن چکا ہے۔ ہنا نے ہمت کی اور جواب دیا، ہم یہ عشق ختم نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہمیں سب کچھ کھونا پڑے۔ وہ دونوں رات کے وقت شہر سے باہر نکلے، ایک سنسان راستے پر جہاں جنون، خوف اور قربانی سب ایک ساتھ گونج رہے تھے۔ ایک لمحہ آیا جب ان کے دشمن قریب آئے اور خون کی بوندیں بھی گئیں، مگر عشق نے انہیں بچا لیا اور جنون نے طاقت دی کہ وہ ایک دوسرے سے کبھی نہ جڑیں۔ آخری لمحے وہ ایک چھوٹے شہر میں پہنچے جہاں آزادی اور سکون تھا۔ وہاں وہ جنون کے ساتھ اپنے عشق کو زندہ رکھنے لگے اور ہنا نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے جذبات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہنا نے ایک تحریر شائع کی، یہ کہانی ہر محبت کی ہے جو کبھی گناہ بن جاتی ہے، جنون اور قربانی کے رنگ کے ساتھ، اور وہ لوگ جو حقیقی محبت میں ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ شہر کی روشنی، خطرے اور جنون کے بعد ہنا اور آریان کی محبت وہ رنگ بن گئی جو کبھی مٹتا نہیں، محبت کا گناہ جو جنون اور وفا کے ساتھ دلوں پر نقش چھوڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت جرم بن جاتی ہے اور دل کے ہر راز پر چھپا خوف، جنون اور قربانی کا رنگ چھوڑ جاتا ہے۔ ہنا ایک آزاد اور خوددار لڑکی تھی جو ادبی میگزین میں کام کرتی تھی۔ اس کی زندگی کتابوں اور خوابوں کے گرد گھومتی تھی، مگر دل کے اندر ایک خالی پن تھا جسے صرف محبت ہی پر کر سکتی تھی۔ اسی دوران آریان اس کی زندگی میں آیا۔ آریان ایک نوجوان صحافی تھا جس کی آنکھوں میں حقیقت اور جنون جھلکتا تھا۔ پہلی ملاقات ایک ادبی تقریب میں ہوئی اور پہلی ہی نظر میں دلوں میں تعلق پیدا ہوا۔ ملاقاتیں بڑھی، گفتگو محبت میں بدل گئی اور جنون کی طرح یہ عشق دونوں کے دلوں میں جگہ بن گیا۔
لیکن ہنا کے والدین نے آریان کو غیر مناسب جانا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ محبت اب جرم بن چکی تھی۔ وہ دونوں راتوں کو چھپ کر ملتے، شہر کی سنسان گلیوں میں اپنے عشق کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے۔ آخرکار وہ شہر سے باہر ایک چھوٹے شہر میں پہنچے، جہاں جنون اور قربانی کے ساتھ اپنے عشق کو آزاد رکھا۔ ہنا نے اپنی تحریروں کے ذریعے یہ سبق دیا: محبت کبھی صرف احساس نہیں، یہ جنون اور قربانی کا نام ہے، اور یوں ان کا پیار کا گناہ بن کر دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش رہ گیا۔